حلال کمائی کے فائدے و برکت۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ سر چھپانے کے لیے گھر کا ضرورت مند ہے تو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے کا محتاج، زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی ضروری ہے۔ گویا روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ بھی کرتے ہیں اور تجارت میں دھوکے فریب سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں آزادانہ روی اختیار کریں۔ ان کے لیے حلال و پاکیزہ چیز کو اختیار کرنا اور حرام و ناجائز کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر اپنی کمائی اور روزی میں اس بات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں حلال ہی لقمے جائیں، حرام لقمے نہ جا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکے گا جو حرام لقمے سے پلا بڑا ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں حلال روزی کی تلاش و جستجو کو فرض بتایا گیا ہے۔ اس حلال روزی کے بے انتہائی برکت و فائدے ہیں۔ حلال روزی کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقیناً حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا کہ رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، وہی حکم مومنوں کو بھی دیا کہ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار اٹھا ہوا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یا رب یا رب کہہ کر دعائیں کر رہا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے۔ تو ان کے حالات میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ استغفر اللہ۔ بھائی حلال کمائی کیا کرو،
حرام سے بچو، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی حرام کمائی کرنے والوں کی، کھانے والوں کی، اور وہ گوشت بھی جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام کمائی کھاتا کرتا ہو، پہنتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مسافر اور پریشان آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے پینے کی وجہ سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رحم فرمائے، حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے بچائے۔ آج بہت سے لوگ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حال دیکھ کے کہیں حرام آمدنی کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی طرح سے حرام آمدنی زندگی میں داخل ہو گئی تو اس کی دعا کی قبولیت رکی رہے گی۔